اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن کے ڈے 67 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ نمل چل رہا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ جہاں پر رکے تھے وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم لوگ آیت نمبر 82 ہم لوگوں نے کچھ حصہ دیکھا تھا آیت نمبر 82 کا، اور اب پھر سے تھوڑا سا ریویژن کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، اور آج سورہ نمل انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور باذن اللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم لوگ سورہ قصص سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگ جو آیت نمبر 82 میں پڑھ رہے تھے وہ دابۃ الارض کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور یہ کس چیز کی نشانی بتائی گئی ہے؟ دابۃ الارض اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو بتا رہے ہیں وہ کس چیز کی نشانی بتا رہے ہیں کہ دابۃ الارض یعنی کہ زمین کا وہ جو جانور ہے وہ کب نکلے گا؟ قیامت سے پہلے، یعنی کہ جو احادیث میں ہم کو جو بڑی 10 نشانیاں جو ملتی ہیں کہ میجر سائنس، بڑی جو سائنس ہے قیامت سے پہلے، تو اس میں دابۃ الارض بھی ایک ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ جب سورج جو ہے مشرق کے بدل مغرب سے نکلے گا، یعنی کہ ویسٹ سے جو ہے سن رائز ہوگا، اور پھر جب جو ہے کسی کا ایمان وہ ٹائم پہ لانا قبول نہیں کیا جائے گا، دوسرا دجال کا ظہور ہے، اور تیسرا جو ہے دابۃ الارض کا خروج ہے، یعنی کہ جب زمین سے دابۃ الارض نکلے گا تو تب جو ہے ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب اس کے بارے میں جو ہے دجال کے بارے میں علماء اکرام اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، دجال کے ظہور کے بعد بھی ایمان لا سکتے ہیں، تو بہرحال اس کا اختلاف ہے، پر یہ 2 چیزیں یعنی کہ سورج کا جو ہے مشرق کے بدل مغرب سے نکلنا اور پھر جو ہے دابۃ الارض کا خروج، اس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں جو ہم لوگ اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ملتی ہیں قرآن اور حدیث میں، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت آپ لوگوں سے کر دوں، کلیئر کر دوں، کلیریفیکیشن ضروری ہے یہاں پر، کہ پوری قرآن کے اندر صرف یہ ایک واحد آیت ہے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 82 ہے، جس کے اندر دابۃ الارض کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حجت تمام ہو جائے گی، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ ٹھیک ہے، زمین سے ہم جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ قیامت سے پہلے جب تمام لوگ جو ہے ایمان لانے والا کوئی نہیں بچے گا، صرف کافر بچیں گے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دابۃ الارض کا جو ہے خروج کریں گے۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ ایک ہی آیت ہم کو قرآن میں ملتی ہے، اور اس کے بارے میں احادیث تو کئی جو ہے موجود ہے، پر اس میں میجورٹی جو احادیث ہے وہ تمام ضعیف احادیث ہے، یعنی کہ حدیثوں میں بھی صحیح حدیثوں کی روشنی میں اس کا حلیہ کیسا رہیں گا، یہ دکھنے میں کیسا رہیں گا، وہ بات کس طریقے سے کریں گا، وہ جو ہے کیا کام کرے گا، تو یہ تمام چیزوں کی ڈیٹیلز جو ہے ہم کو احادیث سے نہیں ملتی ہے۔ جو احادیث موجود ہے وہ ضعیف احادیث ہے، اور جو ہم پریویسلی جو پڑھے تھے کہ وہ نکلے گا اور چہرے پہ مارک کرے گا، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے حدیث میں یہ بھی حدیث کے اوپر جو ہے محدثین کا جو ہے کلام ہے، یعنی کہ ان لوگ اس کے بارے میں بھی جو ہے چین کے
بارے میں ڈاؤٹ فل ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس کے اوپر بحث کی گئی ہے. تو بہرحال کوئی بھی حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں اس کی ہم کو کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہے، سوائے ابھی جیسا صحیح مسلم کی جو میں حدیث آپ کو کوٹ کری، صرف یہ ایک واحد حدیث ہے جو صحیح ہے، جس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ملتی، بلکہ صرف اتنا بتا دیا گیا کہ اس کے خروج کے بعد، ٹھیک ہے، کوئی چیز جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگی، ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں جو ہے محدثین البتہ یہ بتاتے ہیں کہ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ دابت الارض کا خروج سب سے لاسٹ زمانے میں ہوگا، کہ ہو سکتا کہ بھئی یہ جب دابت الارض کا خروج ہوگا، یعنی کہ جب وہ نکلے گا، اس کے بعد سیدھا پھر نیکسٹ جو عمل ہوگا وہ سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ سورج جو ہے مغرب کے بدل مشرق کے بدل مغرب سے نکلے گا، اور ایسٹ کے بدل ویسٹ سے نکلے گا، اور پھر کیا ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ دعوت الارض کا جو ہے سائن ہوگی، اس کے بعد سیدھا جو ہے قیامت کا سور پھونکا جائے گا. تو یعنی کہ بالکل آخری زمانے کا یہ رہیں گا. تو اس کے بعد صرف یہ بتایا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ڈیٹیلز اور ملتی ہے کہ اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کی حیت کیسی ہوگی، کہ چہرے سے جو ہے وہ جانور لگے گا، جسم تھوڑا سا جو ہے کچھ انسان کے جیسا رہے گا، کچھ کتے کے جیسا رہے گا، بہرحال اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی ملتی ہے. اور پھر ابھی جیسا ہم لوگ بھی پریویس کلاس میں ہم دیکھے تھے کہ وہ جو ہے نشانی لگائے گا، مہر لگائے گا کافر اور مومن کی. تو یہ تمام جتنے بھی احادیث ملتے ہیں، یہ تمام حدیث پر کلام کیا گیا ہے. کلام کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اوتھینٹک کنسیڈر کرنے میں محدثین کے بہت سارے جو ہے قول ہے، بہت سارے جو ہے اس کے اندر کانٹرڈکشنز ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اپن وہ تمام احادیث کو نہیں لیں گے، البتہ یہ کیونکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے تو ہم یہ یقین رکھیں گے کہ یہ چیز ہونے والی ہے. اب وہ کیسا ہوگی، کیا ہوگی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم. بس یہ جو ہے میجر سائنز میں سے ایک سائن ہے، بس ہم اس کو اتنا ہی کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے یہ بات. چلیے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 83 میں، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیت کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. یعنی کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور قیامت کے دن ہر ایک انسان اپنے گروپس کے حساب سے جو ہے ڈیوائیڈ ہوگا. جیسا مومنوں کا بھی جو ایمان لانے والے ہیں، جو جنتی ہے، ان کے بھی جو ہے گروپس کیے جائیں گے کہ بھئی یہ جو ہے صائم تھے، یہ روزہ رہنے والے تھے تو یہ باب الریان سے داخل ہوں گے. کچھ نمازی رہیں گے، نمازیوں کا الگ گروپ رہیں گا. یعنی کہ ان کی نمازی کا مطلب کیا صرف انہوں نماز پڑھے ہوئے رہیں گے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ میجر کوالٹی ان کی نماز رہیں گی. یعنی کہ نماز ان کی بہت ہائی لائٹنگ کوالٹی رہیں گی، تو انہوں نماز کے گروپ میں رہیں گے، نمازیوں کے گروپ میں رہیں گے. کچھ لوگوں کی ہائی لائٹنگ کوالٹی جو سب سے اچھی تھی کوالٹی وہ یہ تھی کہ روزہ رہنے والے تھے. کچھ لوگوں کی ہائی لائٹنگ کوالٹی قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے کہ اہل قرآن کے جو ہے یہ لوگ ہیں. تو اس طریقے سے الگ الگ گروپس میں جو ہے جنتیوں کا بھی ڈیوائیڈ کیا جائے گا. اور قیامت سے پہلے جو ہے کچھ لوگ جو ہے جہنمی جو لوگ رہیں گے تو انہوں بھی اپنی ہائی لائٹنگ کوالٹی سے ڈیفائن کیے جائیں گے. کچھ لوگ شرک کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، کچھ بدعتی ہوں گے، کچھ جو ہے ظلم کرنے والے ہوں گے، کچھ لوگوں کے حق مارنے والے ہوں گے، کچھ جو ہے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے، کچھ جو ہے وعدہ خلافی کرنے والے ہوں گے، کچھ قاتل کیٹیگری میں رہیں گے. تو یہ پوری جو ہے قیامت کے دن جو ہے کیٹیگرائز وہ کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے کہ اس دن کا تصور کرو جب ہر ایک امت فوج کی فوج جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لائیں گے، اور جو ہماری اور یہاں پر جو کافروں کا ذکر ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، تو ان کو الگ الگ اقسام کے لحاظ سے، درجوں کے لحاظ سے جو ہے ان کو مرتب کیا جائے گا. ان کو جو ہے گروپنگ ان کی کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ڈیوائیڈ کریں گے. تو اب یہ ہمارا سورہ نمل کا آپ لوگوں کو یاد ہوں گا، تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ سورہ نمل کا ہمارا آخری حصہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے تھے، 1 سے 4 رکوع تک اور 5 سے 7 رکوع تک. فرسٹ رکوع میں ہم کیا کیا پڑھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھے، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھے، ملکہ سبا کا ایمان لانے کا ڈیٹیل واقعہ ہم لوگ دیکھے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ سمود اور جو ہے قوم سمود اور قوم لوط کے بارے میں ہم پڑھے. یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا، رائٹ. اب ہم دوسرے حصے کے آخری
دوسرے حصے میں ہے جس میں جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہلے بیان کی گئی، رائٹ. سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے 64 جو سب سے زیادہ ہائی لائٹنگ جو ہے آیتیں ہیں یہ سورہ کے، جس کے اندر جو ہے پوری توحید بیان کی گئی ہے. الہ مع اللہ کی تکرار بار بار کی گئی کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے. تو ہم یہاں پر توحید الوہیت دیکھے، رائٹ. یہ اس میں کون سی توحید بتائی گئی ہے سورہ النمل میں؟ توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے اور ایک ہی اللہ تعالیٰ الہ ہے جس کی ہم کو عبادت کرنی چاہیے، جس کی ہم کو اطاعت کرنی چاہیے اور جس سے ہم کو محبت کرنی چاہیے. تو یہ الوہیت، توحید الوہیت اس کے اندر بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس کے اور یہ جو آخری کا حصہ ہے یہ کس کا ہے؟ تذکیر اعلیٰ اللہ کا اس کے اندر جو ہے ذکر ہے، ٹھیک ہے. چلیے ہم لوگ تھوڑا سا اذان کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا بتا رہی تھی بھائی میں؟ ہاں، تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر توحید جو ہے توحید الوہیت ہم لوگ دیکھے، رائٹ. پھر اس کے بعد اب یہ جو آخری جو حصہ ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگ کیا دیکھے کہ اس میں تذکیر بالاعلیٰ اللہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے. تذکیر بالاعلیٰ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، قدرتیں جو ہے اس کے ذریعے سے ریمائنڈر کروانا، رائٹ. تو اب اس سے پہلے آپ لوگوں کو اگر یاد ہونگا تو ہم لوگ سورہ نحل میں دیکھے تھے کہ بہت زیادہ، یعنی کہ پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ اگر تذکیر بالاعلیٰ اللہ کا کہیں پر ذکر ہے تو وہ سورہ النحل ہے، ٹھیک ہے. نحل کا مطلب کیا ہے؟ مکھی. دیکھے تھے نا ہم لوگ، شہد کی مکھی کا ذکر ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے اندر ذکر ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو ہے سورت میں خاص طور پہ آیت نمبر 60 سے 64 اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ تذکیر بالاعلیٰ اللہ ہے. اور پھر آگے انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ اسی گروپ کا سورہ ہے سورہ الروم، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ کافی تذکیر بالاعلیٰ اللہ کا ذکر ہم لوگ دیکھیے کہ ہر سورہ جو بھی جتنے بھی ابھی تک ہم لوگ سورے پڑھتے آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ ہر سورے میں یہ بات آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جبھی بھی کچھ واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں بتاتا ہے، پہلے کے واقعات بتاتا ہے اور جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ایگزامپلس دیتے ہیں پہلے کی قوموں کے. تو اس کے بعد پھر مخاطب آپ دیکھیں کہ ایوری ٹائم ہم لوگ یہ نوٹ کر رہے کہ مخاطب آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے ان کو ڈرایا جاتا ہے. تو ایوری ٹائم ان کنکلوژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے، کیونکہ کہ جتنے بھی جو سورے ہیں تو اس کا جو سب سے فرسٹ آڈینس اگر ہم بولیں گے، سب سے فرسٹ جو مخاطب جس کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ہر سورے میں یہ ان کامن رہے گا ہر سورے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو ہے واقعات بتاتے ہیں، کچھ چیزیں اگزامپل کے طور پہ بتاتے ہیں یا جو ہے قیامت کا ذکر یا جو بھی ہے. تو اس کے بعد پھر ایک کنکلوژن میں جو ہے، اور کم سے کم ایسا سٹائل ہم شروع کے جو 20 پارے ہیں، ٹھیک ہے، یا شروع کے جو حصے ہیں تو اس میں تو یہ چیز بہت زیادہ واضح نظر آئے گی. پھر بعد میں آخری میں جیسا جیسا سورے چھوٹے ہو جائیں گے تو ہو سکتا وہ وہاں پر تھوڑا سا سٹائل میں جو ہے چینج آئے. پر ابھی تک جو ہم لوگ سٹائل پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے. تو ہر سورے کے کنکلوژن میں یہی ہے. سورہ نمل میں بھی سیم چیز ریپیٹ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جو ہے ان کے پیچھے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے بلکہ کیا آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے رنج میں؟ جو ہے ہم آیت نمبر کس میں پڑھے تھے؟ 70 میں، ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 70 میں آپ لوگ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کے چالوں پر دل تنگ کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آخری جو حصہ ہے اس میں اب اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا تصور دلا رہے اور مشرکین مکہ کو یہ بتا رہے کہ دیکھو تم نبی کا انکار کر رہے تو پھر یہ تم بھول گئے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے تم فوج در فوج جمع ہوں گے تو وہ ٹائم پہ تمہارا کیا حال رہے گا. ٹھیک ہے، یہ پورا نقشہ سمجھ میں آیا. میں یہاں پر اسی لیے یہ پورا نقشہ آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اب جب ہم لوگ سورہ قصص پڑھیں گے تو پھر سے آپ کو اس کا جو ہے ریویژن دماغ میں رہنا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کو پوری ایگزیکٹ جو پکچر ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے.
تو چلیے اس کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ الگ الگ اقسام میں قیامت کے دن درجہ بدرجہ ان کو مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، یعنی کہ بغیر علم کے، بغیر معلوم کرے جو ہے تم آیتوں کو جھٹلا دیے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آیتیں لے کر آئے تو ان کا کام یہ تھا کہ اس کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ بغیر علم کے اس کو جو ہے جھٹلا دیا، کیونکہ دماغ میں ان کا کیا تھا کہ بس دماغ میں یہ تھا کہ میرے کو جھٹلانا ہے، کسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے، ان کو جو ہے اوپوز جو ہے ان کو کرنے کا ہے، تو کسی حال میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم لیے انکار کر دیے. تو دیکھیے کہ آج بھی ہم یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنے کا ہے کہ بعض وقت ہم جو ہے سامنے والے کی بات سنتے بھی نہیں، اس کا علمی احاطہ کرتے بھی نہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرتے بھی نہیں، بس ہمارے کو بس انکار کرنا رہتا کہ بھئی وہ فلاں جو ہے جگہ کا ہے، یا وہ فلاں جو ہے گروپ کا ہے، فلاں فرقے کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، یا اس کا حلیہ اس طریقے سے ہے. کسی کی داڑھی دیکھ کر انکار کر دیتے، کسی کا لباس دیکھ کر انکار کر دیتے، کسی کی پگڑی دیکھ کر انکار کر دیتے، اور بس ہم یہ کرتے کہ بھئی ہم کو انکار کرنے کا، ان کی بات نہیں سننے کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ علمی آپ احاطہ کرو، پہلے معلوم کرو، اس کے بارے میں تحقیق کرو، اس کے بعد اس کا جو ہے اس کو ماننا ہے تو ماننا ہے، انکار کرنا ہے تو انکار کرنا ہے، بغیر علم کے انکار نہیں کرنے کا ہے. اب ایک نصیحت ہو گئی. دوسری نصیحت یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے اندر بھی کئی ایسے واقعات ہے جس کے بارے میں جو ہے یعنی کہ ہم کو علم نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں گے. کئی جیسا متشابہات آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، کئی اللہ تعالیٰ کے معجزات ہے، قدرتوں کا ذکر ہے، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، تو پھر ہم کیا سوچیں گے کہ ہمارے کو علم نہیں ہے تو لہٰذا ہم انکار کر دیں گے. تو دیکھیے کہ قرآن کے اندر کئی ایسی باتیں رہیں گی، جیسا تقدیر کے بارے میں. فار ایگزامپل تقدیر، بعض لوگوں کو تقدیر سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو کیا ہم ایسی تقدیر کی آیتوں کا انکار کر دیں گے؟ معجزات ہے. اب دیکھیے کہ سورہ النمل میں ہم یہ چیزیں پڑھے کہ کس طریقے سے جانور جو ہے کلام کر رہے ایک نبی کے ساتھ، تو اکثر لوگ جو ہے ایسا کیسا ہو سکتا جانور کلام کرتے، کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے. چمٹی بات کر رہی تھی، کہتے سلیمان علیہ السلام کو سنے آیا، ہدہد سے جو ہے سلیمان علیہ السلام بات کر رہے، منٹوں میں، سیکنڈز میں جو ہے تو ان کا تخت ان کے سامنے آ جا رہا ہے، یعنی کہ ملکہ سبا کا. کیسا پاسبل ہے؟ دیکھیے کہ یہاں پر اگر ایک انسان یہ سمجھیں گا کہ یہ معجزہ ہے، یہ میراکل ہے، اسی لیے تو اس کو معجزہ بول رہے نا، یہ نارمل چیز نہیں ہے، نارمل سے ہٹ کے چیز ہے، رائٹ؟ تو اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اسی لیے اس کو جو ہے میراکل کہتے ہیں. تو میراکل کہتے ہی اسی لیے کیونکہ وہ نارمل چیز نہیں ہے، اور وہ میراکل صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کو عطا کرتے ہیں، کہ اس کے اندر پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہدہد کس طریقے سے بات کرا، یا چمٹی کس طریقے سے بات کری، یا چمٹی بات کرتے وقت سلیمان علیہ السلام کو کیسا سنایا ہے، کیونکہ یہ تمام جو ہے کیا ہے؟ معجزات ہے. جیسا عصا مارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پھاڑ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر جو ہے صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اونٹنی عطا کر سکتے ہیں، چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہے یہاں پر جو اس کا علم ہم کو نہیں ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ ٹائم پر ہم جو ہے ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اور پھر ہم یہ نہیں کریں گے کہ بغیر علم کے وہ چیز کا انکار کر دیں گے. اور کچھ بات کا علم نہیں ہونے کے باوجود بھی اس کو قبول کرنا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک چیز بغیر علم کے کسی چیز کا انکار نہیں کریں گے، دوسرے کچھ ایسے چیزیں ہیں جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی ہم جو ہے علم غیب مان کر جو ہے اس کو قبول کر لیں گے. اگر یہ نہیں تو اور تم اچھا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کو قیامت کے دن پوچھیں گا کہ کئی باتوں کا تم جو ہے بغیر علم کے انکار کرتے رہے، اور اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اگر تم انکار نہیں کر رہے تھے پھر تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں گا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. تو
قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا، کوئی معذرتیں نہیں رہیں گی، کوئی ایکسکیوزز ان کے پاس نہیں رہیں گے. تو لہٰذا انہوں جو ظلم کرے، اور ان کا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے آنے کے باوجود انہوں نے آیتوں کا انکار کیا، آیتوں کو نہیں قبول کیا، اور اس کے بارے میں جو ہے آؤٹ رائٹ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پاداش میں، اس کی جو ہے رزلٹ میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے، اور انہوں پھر کچھ بول بھی نہیں پائیں گے. کیا ان کو سمجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی اور دن کو کوشش کرنے کے لیے بنایا تھا؟ اسی میں بہت نشانیاں تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ایک دم اچانک سے جو بات اللہ تعالیٰ کونی آیت کی جو بات کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ تم جو قرآن کی جو آیتیں تمہارے پاس آئی اس کا تم انکار کر دیے، رائٹ؟ اس کو تمہارے کو سمجھ میں نہیں آیا، تم انکار کر دیے. پر ایک انسان، کیا یہ کونی آیتیں، یعنی کہ یہ جو ہمارے اطراف جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ نشانیوں کو بھی کیا نہیں سمجھ سکتا انسان؟ کہ یہ تمام قدرتوں کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا انسان کو کہ یہ اتنی زبردست کائنات اللہ تعالیٰ کیسا بنائے، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا. یہ تو ان کا دل مانتا تھا نا، پھر بھی کیوں اللہ کے سامنے نہیں جھکے؟ پھر بھی کیوں اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کے سامنے جھکے جو یہ کرنے پر قادر نہیں تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر اور مزید کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. یعنی کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام زمین اور آسمان کی تمام تر مخلوق، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جن کیوں نہ ہو، انسان، جانور اور تمام مخلوق جو ہے ہیبت کھا جائے گی، ہول کھا جائے گی. سب لوگوں کے یعنی کہ ایسا خالی نظر آئیں گے کہ کسی کو کوئی بات سدھرے گی نہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس ہول سے بچانا چاہے گا. تو صرف کچھ لوگ جو ہے اس خوف اور غم سے محفوظ رہیں گے. یہ تمام سور پھونکے جانے کے باوجود ان کے دل جو ہے مطمئن رہیں گے. ان کے دل جو ہے ففزع کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ دل کا خالی ہو جانا، کوئی فیلنگ نہیں رہنا، بالکل سٹنٹ جیسا ہو جاتا نا ایک انسان کے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، ایسا دکھتا کہ پتھر کی مورت بنا ہوا ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے، کوئی حس نہیں ہے اس کے جسم میں. تو اللہ تعالیٰ بولے پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ ہول سے بچائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون والے بھی کچھ لوگ وہاں پر قیامت کے دن ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اولیاء اکرام ہوں گے. اولیاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا جو ہے دوست بنا لیا تھا، تو اس کے ان ریٹرن میں اللہ تعالیٰ بھی ان کو محبوب اور اپنا دوست بنا لیں گے. تو ویسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ محفوظ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو حفاظت میں رکھیں گے. پر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنا ہے. تو پھر دنیا میں ہم اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ہے اپنا قریبی دوست بنائیں گے. یعنی کہ جس طریقے سے دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. جیسا ایک عام بات ہوتی ہے نا کہ دوست جو ہے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کی کمپنی سے پہچانو. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا جو ہے دوست بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پسند ہماری پسند ہو جانا چاہیے، اللہ کی ناپسندیدگی ہماری ناپسندیدگی ہونا چاہیے. سیم اسی طریقے سے ان اللہ کے رنگ میں، صبغت اللہ میں ہم جو ہے ڈھلنے والے بنے. جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھے تھے نا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. تو اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والے بن جائیں ہم، تب پھر قیامت کی ہولناکیوں سے کچھ بھی اس کو جو ہے ڈر نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہے کہ پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو وہ جو ہے نفقۃ الفزع ہوگا. نفقۃ الفزع کا مطلب کیا ہے؟ جب جو ہے خوف اور ڈر جو ہے ہر جگہ طاری ہو جائے گا. پھر اور ایک سور پھونکا جائے گا جس کو جو ہے نفقۃ الصاعق کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سور جس میں جو ہے سب لوگ مر جائیں گے. ٹھیک ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ سب لوگ مر جائیں گے. پھر اس کے بعد تیسرا سور پھونکا
پھونکا جائے گا جو قیامت کے بعد ہوگا، جہاں پر نفقۃ الباعث ہوگا، کہ وہاں پر تمام لوگ جو ہے پھر سے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. یعنی کہ پہلے ہولناکی کا عالم ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو ہے ہولناکی میں اپنی جو ہے جیسا دودھ پیتا ہوا بچے کو جو ہے ماں اپنے چھاتی سے جو ہے لگائی ہوئی بریسٹ فیڈ کرتی ہوئی رہے گی تو وہ اس کو دور پھینک دے گی. یعنی کہ ایسی ہولناکی کا منظر وہاں پر ہوگا. تو پہلے کیا ہے کہ یہ ہولناکیاں رہیں گی. دوسرا کیا ہے، سب پوری جو مخلوق ہے کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں گے. اور پھر تیسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت کے دن دوبارہ تمام لوگ جو ہے کھڑے کر کر اٹھائے جائیں گے. تو 3 سور جو ہے پھونکے جائیں گے قیامت کے ٹائم پہ. تو پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ ہولناکی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہونے کے لیے جو صفات ہمارے لیے ضروری ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمام لوگ سر جھکائے ہوئے، کان دبائے ہوئے، وہ سور کی ہولناکیوں سے جو ہے وہ دبائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. اور جو پہاڑ تم آج دیکھ رہے ہو کہ کیسے دکھ رہے، خوب جمے ہوئے تم کو آج نظر آ رہے ہیں. اچھا، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. آج جیسا ہلکے بادل ہواؤں میں نظر آتے، ایسا دکھتا کہ کچھ ویٹ ہی نہیں ہے اور ہواؤں میں اڑے. قیامت کے دن بادل ہواؤں میں اڑیں گے. اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. یعنی کہ حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جمایا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو. یعنی کہ دنیا میں ہر ایک انسان کا اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا اور وہ ہولناکیوں میں قیامت کی ہیبت میں سب لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے اور کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ کو خبر ہوگی. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو بھلائی لے کر آئے گا قیامت کے دن اس کو کیا ملے گا، اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رکھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے کہ ایک تو اجر ان کو ملٹیپلائی کر کر اللہ تعالیٰ دیں گے، جیسا آج دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے ہمارے سے کہ اگر تم ایک عمل کرو گے، ایک نیکی کرو گے تو وہ ملٹیپلائی ہوگی 10 نیکیوں کے برابر، کم سے کم ایٹ لیسٹ 10 نیکیوں کے برابر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوگی. اس کے علاوہ پھر اور ڈیپینڈنگ آن ہمارا اخلاص اور ہماری سچویشن اللہ تعالیٰ اس کو مزید 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 ملٹیپلائی کرتے جائیں گے وہ نیکی کو. تو دیکھیے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت نہیں ہے کہ نیکی کے اوپر تو 10 گنا جو ہے ملٹیپلائی کیا جا رہا، پر گناہ ایک کے بدلے ایک کے بدلے ایک ہی گناہ. اب اس کے باوجود اگر ایسا معاملہ ہونے کے باوجود پھر بھی اگر ایک انسان کی نیکیاں کم پڑ جائے اور گناہ ہی زیادہ ہو جائے تو پھر اب اس کو جہنم میں ڈھکیلنے کے علاوہ جہنم میں جانے سے کون سی چیز روک سکتی؟ کیونکہ دیکھیں کہ نیکیاں تو ملٹیپلائی ہو رہی نا، ایک کرنے پر 10 نیکیاں ہیں، وہ بھی ملٹیپلائی 700 بھی ہو سکتی اور انلیمیٹڈ بھی ہو سکتی، پر گناہ کا 1 ہی ہے، پر اس کے باوجود بھی نیکیاں کم، اس کے باوجود بھی گناہ زیادہ کیسے ہو سکتا؟ تو سوچ کے پھر وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا کہ اللہ کی یہ رحمت کے باوجود بھی گناہ زیادہ کر لے، تو پھر اس کے بعد جہنم ہی اس کا ٹھکانہ بننے والی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اور کچھ لوگ ایسے اس دن جو ہے ہول سے محفوظ رکھیں گے، جو اب حدیث میں آتا نا کہ 7 عرش کے سائے میں ہوں گے، جس کے دل جو ہے سکون میں رہیں گے. اس کے اندر سے ایک وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. جیسا آج آپ اور ہم جمع ہیں یہاں پر، کس لیے جمع ہیں؟ قرآن کے خاطر جمع ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کر رہے. کس کے خاطر محبت کر رہے؟ ایک دوسرے کے لیے، قرآن کے خاطر محبت کر رہے، ورنہ دوسرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، پر پھر بھی ایک دوسرے سے محبت ہے. کیوں؟ قرآن کے خاطر. تو ایسے لوگ جو آج قرآن کے خاطر جمع ہوتے ہیں، قرآن کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دین کے خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہولناکی سے بچائے گا. اور بھی بہت سارے دوسرے صفات ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ پھر کبھی وقت رہا تو پڑھیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کے اب نام اعمال بھی کیا ہوں گے؟ ملٹیپلائی کر دیے جائیں گے. اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نا 2 الفاظ ہے، زبان پہ ہلکے، میزان پہ بھاری. کون سے ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ زبان پہ ہلکے اور میزان پر بھاری.
چلیے بتائیے جلدی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ بارک اللہ. کہ یہ کیا ہے زبان پہ ہلکے ایزی ہے نا بولنے میں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کتنا آسانی سے ہم جو ہے 1 سیکنڈ میں بول دیے. پر میزان میں یہ ایک کلمہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ویٹ رکھے گا, بہت زیادہ جو ہے بھاری رہے گا. تو دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹنے کا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اینجلز جو ہے فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی ڈھیر ساری تسبیح کر رہے, ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑتے وہ لوگ جس میں تسبیح نہیں کرتے, مسلسل تسبیح کرتے رہتے ہیں. جیسا گویا کہ عرش کے اطراف جیسا مکھیاں بھن بھناتے اس طریقے سے جو ہے آوازیں آتی ہے اینجلز کی جو ہے تسبیح کرنے کی. پر آپ سوچ کے دیکھیں کہ اینجلز کو وہ تسبیح کرنے پر کوئی اجر نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں ہے, پر ہم اگر ایک جو ہے تسبیح کریں گے تو اس سے ہمارا میزان بڑھ جا رہا. پھر بھی کیا ہم جو ہے تسبیح کے لیے پیچھے ہٹیں گے؟ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی جو ہے ہم انسگنیفیکنٹ نہیں سمجھنا ہے, چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. چھوٹی نیکی ہے نا بلکہ پیچھے نہیں ہٹ جانا, چھوٹا گناہ بلکہ کر لینا نہیں ہے, بلکہ راستے سے ایک کانٹا ہٹا دینا, کسی کو جو ہے ایک تسلی کا بول دینا, ہمدردی کی ایک بات کر دینا, کسی کو سلام کر دینا, کسی کی جو ہے کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا, کسی کی جو ہے تھوڑی سی ہیلپ کر دینا, پانی پلا دینا. جو بھی نیکیاں جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے, کبھی جو ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے, تو وہ نیکیوں کو بھی ہم چھوٹا نہیں سمجھنا. کیا معلوم کہ قیامت کے دن وہ ایک نیکی بھی جو ہے ہمارے کو بچانے والی رہیں گی. تو اپنے جو ہے بھائی یا بہن کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے, وہ بھی ہم کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ ہر نیکی کیا ہو رہی, ملٹی پلائی ہو رہی. تو پھر سوچ کے دیکھیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے اور وہ ملٹی پلائی ہوتے جائیں گی تو قیامت میں ہمارے نام اعمال اور ہمارے ترازو جو ہے بھرے ہوئے رہیں گے. پر اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ نیکیاں کرنے سے محروم رہیں گے تو پھر اس سے بڑی بدبختی کوئی اور نہیں ہو سکتی. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا, ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اوندھے منہ فکبت وجوہہم. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرے کہ اوندھے منہ الٹا کر کے ان کو جو ہے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. اور کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو, یعنی کہ جیسا انسان عمل کرے گا ویسا ہی جو ہے قیامت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کر جو ہے ظلم نہیں کرے گا. رائٹ, ایگزیکٹلی جیسا اس سے پہلے ہم فکب کی وہ جو ہے پڑھے تھے, اب یہاں پر سیم اسی کی وزن پر دوسرا انداز میں ورڈ آ رہا فکبت. ٹھیک ہے, کہ الٹے اوندے منہ جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اپ سائڈ ڈاؤن کر کے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ شہر مکہ کا ذکر ہے, بلد کا ذکر ہے, کہ اب یہاں پر بلد کا ذکر کیوں کر رہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں پر جو ہے مشرکین مکہ کو یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کہ یہ شہر کے جو ہے تم جو ہے یعنی کہ کعبے کے تم رکھوالے ہیں, اور کعبے کی وجہ سے کتنے زیادہ فائدے تم انجوائے کر رہے, تمہارے کو امن اور سکون میں رکھا جا رہا, تمہارے کو رزق کی برکت اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں انجوائے تو کر رہے, پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول گئے ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں کو تو اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیے ہوئے ہیں جو یہ شہر کا اور یہ جو مکہ ہے اس کا جو ہے مالک ہے, یہ کعبہ کا جو ہے مالک ہے, اس کی جو ہے میں بندگی کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے. یعنی کہ حرم کا مطلب کیا ہے, یہاں پر سب جنگ حرام تھی, قتل غارت گیری حرام تھی, ظلم حرام تھا. تو اس کی وجہ سے جو کعبہ کے جو رہنے والے تھے ان لوگ جو ہے امن اور سکون میں رہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ سب انجوائے کرے اور اللہ کی عبادت کو بھول گئے ہوئے ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں. اب دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 91 سے 93 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حکم دیتے جا رہے. پہلا حکم کیا ہے بتائیے؟ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں. تو پہلا حکم کیا دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر دوسرا پھر کیا ہے حکم کیا دیا گیا ہے؟ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جھکا دینا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بالکل جو ہے ختم کر دینا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی ذات کا کوئی اہمیت نہیں سوائے تیری ذات کے. تو دوسرا کیا حکم ہے؟ مسلم بن کر رہنا ہے. پہلا عبادت, دوسرا مسلم, اور تیسرا اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. یعنی کہ یہ قرآن کو جو ہے دوسروں کو سنانے کا حکم کس کو دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ قرآن پڑھ کے سنانے کا کیا مطلب
ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر جب سنایا جاتا ہے تو ایک اس کا عجیب سا میراکلس ایفیکٹ جو ہے سننے والے پر ہوتا ہے۔ آپ خود جو ہے اپنی زندگی میں نوٹ کرے ہوں گے کہ جب ہم قرآن بیٹھ کے پڑھتے نا، پڑھتے وقت وہ اثر نہیں رہتا، پڑھتے وقت وہ جو ہے کیفیت نہیں رہتی، ٹھیک ہے، سب کا ڈفرینٹ جو ہے ایمان کا لیول رہتا، اور ڈفرینٹ جو ہے ٹائم پہ ڈفرینٹ اثر رہتا، پر جتنا اثر سننے پر ہوتا ہے اتنا اثر جو ہے خود پڑھنے پر نہیں ہوتا۔ تو خاص سننے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جہاں پر قرآن کو جو ہے ایک معجزہ بنائے ہوئے ہیں، قرآن خود کیا ہے، ایک معجزہ ہے، تو قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کے سننے پر، اس کی تلاوت سننے پر ایک خاص اثر جو ہے دلوں پر ہوتا ہے، تو لہٰذا قرآن کو پڑھ پڑھ کر سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایون ہم دیکھیں گے نا کہ قرآن جب ہم گھر میں، جیسا فار ایگزامپل جب ہم تلاوت کرتے ہیں، تو اب تلاوت تو یوزلی ہم رمضان میں ہی کرتے، بغیر رمضان میں ہم کو جو ہے اس کی کم ہی توفیق ملتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو توفیق عطا کرے۔ تو جب ہم قرآن اپنی پرسنل پڑھ لیتے ہیں دن کے ٹائم پہ تو وہ اثر نہیں رہتا، پر جب ہم تراوی میں جو ہے قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے رہتے تو ہمارے آنکھوں میں سے آنسو چلے جاتے رہتے، ہم جو ہے تلاوت اگر ہم آڈیو جو ہے کچھ لگا کر سن رہے تو ہماری دل کی کیفیت ایک الگ رہتی، دل جو ہے لرزنے لگتا ہے، تو یہ جو سننے کا اثر ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو جو ہے جہاں پر ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر ہم پڑھتے ہیں، تو ساتھ میں کچھ ہم یہ بھی چیز کا اہتمام کریں کہ روز جو ہے تھوڑا سا تلاوت بھی سن لیا کریں، خاص طور پہ جو ہے اچھے قاری صاحب کی جو ہے تلاوت لگائیں اور سنیں، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم جب جو ہے کسی کو دین کی دعوت بھی دے رہے تو وہ ٹائم پر بھی جو ہے اس کا بھی ہم اہتمام کرنا ہے، تو کیونکہ قرآن کا سننے کا بھی جو ہے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے الگ سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جیسا اب ہماری فہم قرآن کی کلاس ہے، ہم اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے کیونکہ یہ کلاس جو ہے ہم پڑھنے اور سمجھنے کے لیے رکھے ہیں، تو یہاں پر یہ کام ہو رہا تو ہم پھر دوسرا حصہ ہم تھوڑا سا اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ تھوڑا سا سننے اور سنانے کا بھی اہتمام الگ سے کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ قرآن جو ہے پڑھ کر سناؤ، یہ تیسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس تم کو خبردار کرنے والا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کیا ہے ایک منذر بنا کے بھیجے ہیں، نذیر بنا کر بھیجے ہیں۔ ان سے کہو تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور پھر جو ہے ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارا کام کیا ہے، پہنچا دینے کا ہے، تم خود عمل کرو، عبادت کرو، اور پھر دوسرا جو ہے تم جو ہے مسلمان بن کے رہو، تیسرا تم قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اب جو ماننے والے ہیں مانیں، جو نہ ماننے والے نہیں مانیں، اور جو نہیں مانیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو جو ہے نشانیاں بتا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آخری میں آیت میں کیا 93 آیت میں کیا بتایا جا رہا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام جو ہے تعریف ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان لاؤ یا ایمان نہیں لاؤ، اللہ تعالیٰ تو تعریف کے قابل ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ نشانیاں دکھائے گا، یعنی کہ عذاب سے جو ہے وہ دو چار ہوگے اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سارے چیزیں جو ہے گن گن کر رکھ رہا ہے، ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ علم رکھا ہوا ہے، کسی عمل سے جو ہے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ جو عمل سے غافل نہیں ہے، علم میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ خود عبادت کرنا ہے، دوسرا کام کیا ہے کہ خود ہم مسلمان مطیع اور فرما بردار اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہو جانے کا ہے، اور تیسرا جو ہے ہم قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنانے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے قرآن پڑھ کر سنانے سے پہلے دو کام کرنے کے ہیں، دیکھیے یہاں پر غور کریے، قرآن پڑھ کر سنانے سے پہلے ہم کو دو کام کرنے کے ہیں، کیا کرنے کے ہیں بتائیے؟ خود عبادت کریں گے، اور پھر دوسرا خود مطیع اور فرما بردار اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے، پھر تیسرا لوگوں کو جو ہے قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو پڑھ کر سنا رہے اور خود اپنے آپ کو بھول جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے کہ خود عبادت کرو، خود فرما برداری کرو،
اور پھر خود جو ہے اس کے بعد قرآن پڑھ کر سناؤ. اب یہاں پر دونوں کام جو ہے بتا دیے گئے, عبادت اور دعوت, دونوں بھی چیزوں کا حکم ہے. صرف عبادت کر رہے, خود اپنی جو ہے عبادت کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھول گئے, اپنے معاشرے کو نہیں سدھار رہے, خیر امت کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے, امت وسط کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے, اور خود عبادت کر کے یہ سوچ لے رہے کہ میں عبادت کر لے رہا ہوں نا کافی ہے, میں دوسروں کو کیا بولوں, دوسرے نہیں سن رہے تو میں کیا کروں, دوسرے عبادت نہیں کر رہے تو میرا کیا ہے اس کے اندر. تو یہ نہیں ہے, بلکہ عبادت کرنا ہے سائملٹینیسلی دعوت کا کام بھی کرتے رہنے کا ہے. اور صرف دعوت کر کے عبادت خود اپنی بھول جا رہے تو یہ بھی غلط ہو گیا. تو دونوں کام کا بھی جو ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, اور آپ کے ذریعے سے ہم کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو اس سے ہمارا جو ہے آیت نمبر 93 پر ہمارا سورہ النمل ختم ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سورے کی طرف جو سورہ القصص ہے. تو جیسا ہم لوگ جو ہے سورہ القصص بہت ہی پیاری صورت ہے, پھر سے پیاری صورت آ گئی, ہر صورت پیاری ہے, ہر آیت پیاری ہے, پر یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو صورت ہے, ٹھیک ہے, اب یہ صورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی صورت تو سے شروع ہو رہی ہے. اب تو سے شروع ہونے کا کیا مطلب ہے بتائیے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے اندر پھر سے ہم لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھیں گے. ویری گڈ. تو موسیٰ علیہ السلام کا جیسا ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تذکرہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ بار آیا ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ بار کس کا ذکر آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اب دیکھیے کہ یہ جو اب میں سورہ قصص کے بارے میں جو انٹروڈکشن دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو آپ بہت زیادہ کانسنٹریشن سے سننا ہے, اپریشیٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, اور پھر جو ہے اس کے اندر سے اپن اسباق لیں گے, ٹھیک ہے. تو جیسا میں ابھی بتائی کہ سورہ قصص بہت پیارا سورہ ہے کیونکہ اس کا نام ہی بہت پیارا ہے, قصہ. اب آپ کو بھی معلوم ہوں, آپ بھی جو ہے یہ چیز ایکسپیرینس کرے ہوں گے کہ بچپن سے ہی بچوں کو, اور ہم اپنے بچپن کا اگر ہم یاد کریں گے تو قصہ ایکچولی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, رائٹ. قصہ سنائیے, بچپن میں اپنے پیرنٹس کو بھی ہم بولتے تھے کہ بھئی ہمارے کو کچھ آج قصہ سناؤ, کچھ کہانی سناؤ, قصہ یا کہانی, ٹھیک ہے, ہم عام زبان میں کہانی بولتے ہیں, اگر ہم اس کو اردو میں اچھے سے سمجھیں گے یا عربک میں بولیں گے تو ہم اس کو قصہ بولیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ القصص. قصص کا مطلب کیا؟ قصہ ہے. تو کس کا قصہ ہے؟ اب جیسا ابھی ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کے اندر قصہ ہے. تو قصہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے بچپن میں, ایون ابھی بھی جو ہے یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے آج یہ جو فلمز اتنے زیادہ بکتے ہیں یا پھر ٹی وی سیریلز جو ہے اتنے زیادہ چلتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قصے کی طریقے سے چلتے ہیں نا, ایک کے بعد ایک سیریز آف واقعات ہوتے ہیں, رائٹ. تو یہ سیریز کو قصہ بولیں گے اپن, ٹھیک ہے. القصص کا مطلب کیا ہے؟ سیریز یا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو نام بھی بہت پیارا ہے, اٹریکٹیو نام ہے. جیسا ہم اس سے پہلے ایک بہت ہی پیارا القصص جو ہے احسن القصص پڑھے تھے ہم لوگ, اور آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کون سا تھا وہ احسن القصص, بتائیے. ویری گڈ. سورہ یوسف کا, شگفتہ شاکرہ, ویری گڈ. تو جو ہے سورہ یوسف ہم پڑھے تھے, ٹھیک ہے. تو اب اسی کی بنا پر وہاں پر وہ احسن القصص اللہ تعالیٰ بولے, اب یہ اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ قصہ جو ہے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم لوگ انشاءاللہ آگے یہ بھی دیکھیں گے کہ سورہ یوسف اور سورہ القصص میں کیا سملیرٹیز ہے, ٹھیک ہے. تو کافی کلوز سملیرٹیز ہم کو محسوس ہوں گے. ایک یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے طٰ سے شروع ہو رہا, تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. اور پھر یہ جو سورہ القصص ہے یہ ایکچولی لانگ جو سوراز ہے, جو لمبے لمبے جو سوراز ہے, اس کا یہ سیریز کا یہ آخری حصہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سورہ القصص کے بعد جتنے بھی سورے آئیں گے یہ تمام سورے جو ہے تھوڑے سے شارٹ رہیں گے کمپیئر ٹو جو ہے القصص سے پہلے کے سورے تک یا القصص تک, ٹھیک ہے. تو اب ہم جو یہ سٹائل ہے جو لمبے, ابھی تک ہم جو لمبے لمبے سورے دیکھ رہے تھے اس کے اندر ڈیٹیل جو ہے ہم لوگ واقعات دیکھ رہے تھے, چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ رہو, چاہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رہو, چاہے ابراہیم علیہ السلام کے ڈیٹیلز رہو, یہ ہم جو لمبے لمبے جو صورتیں دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ اب وی گونا مس دس, کہ اب ہم آگے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لوگ مس کریں گے, یہ سٹائل مس کریں گے, یہ ڈیٹیلز ہم لوگ مس کریں گے. اب اس کے بعد جتنے بھی سورے آئیں گے بنسبت اس کے
تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے رہیں گے اور اتنی زیادہ جو ہے ڈیٹیلز اس کے اندر نہیں رہیں گی. تو یہ سمجھے کہ ہماری یہ سیریز کا، ٹھیک ہے، یہ لانگ سورے کی سیریز کا جو ہے یہ آخری سورہ ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور خاصیت اس کی یہ ہے بنسبت دوسرے سوروں کے، ٹھیک ہے، جیسا ہم نے سورہ الشورى میں جو ہے ہم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیلز دیکھی تھی، سورہ النمل میں ہم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیلز ہم لوگ دیکھے تھے. اس سے پہلے اور ایک سورہ گزرا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیلز تھی. کون سا تھا بتائیے؟ جلدی کون بولتے دیکھیں گے؟ ویری گڈ مہناز. سورہ طٰہٰ، ایگزیکٹلی. تو سورہ طٰہٰ، سورہ الشعراء اور سورہ النمل. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں بہت زیادہ اچھے سے ہم کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو غور سے سنیے. تو سورہ طٰہٰ میں دیکھے تھے، سورہ شعراء میں دیکھے تھے، سورہ النمل میں کس کا واقعہ دیکھے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھے تھے. اب سورہ قصص میں بھی ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے، پر یہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پر پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ترتیب سے آنے والا ہے، یعنی کہ رائٹ فرام برتھ. ٹھیک ہے، کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم پہ کیا حالات تھے، پھر کیوں ان کے ماں نے ان کو دریا میں بہا دیا، کس طریقے سے انہوں نے فرعون کے دربار میں جو ہے اینڈ اپ کیا، اور پھر کس طریقے سے مدین گئے اور کس طریقے سے ان کو وہی ملی. کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے سورہ شعراء میں دیکھا تھا، سورہ طٰہٰ میں کیا تھا کہ پورا یہ جو واقعہ ہے اس کی چھوٹا سا ایک جو ہے جیسا ریکیپ ہوتا ہے نا، ویسا ریکیپ سٹائل میں تھا، اور پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کنورسیشن پہ زیادہ فوکس کیا گیا تھا. اب سورہ شعراء میں کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی جا رہی تھی پہاڑ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک جرم ہے، میرا ایک گناہ ہے جو ہے یعنی کہ فرعون، جب میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا تو ہو سکتا وہ جرم کی وجہ سے وہ لوگ مجھے پکڑ لیں اور مجھے قتل کر دیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے. پر یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ڈیٹیل میں کہ وہ جرم کیا تھا. رائٹ، ایک ضم کے بارے میں ایگزیکٹلی ضم کا ذکر وہاں پر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز مسٹری تھی، یہ چیز جو ہے ایمبیگیس تھی کہ یہاں پر وہ جرم کیا تھا. ٹھیک ہے، سوال ساری آڈینس کے دماغ میں تھی کہ وہ جرم کیا تھا. تو اب یہاں پر یہ القصص میں وہ جرم کی ڈیٹیلز بتائی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر دوسرا جو ہے یہاں پر جب انہوں دربار میں گئے تھے، سورہ شعراء میں ہم لوگ یہ دیکھے کہ جب انہوں دربار میں گئے تھے تو وہاں پر فرعون نے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے ہمارے دربار میں پلے بڑے ہو اور ہم نے تمہارے کو جو ہے پرورش کی تھی، رائٹ، تو تم جو ہے وہ چیز تم بھول گئے. تو وہاں پر اس نے اپنے احسان کا یاد دلایا تھا. اب یہ ہمارے کو نہیں معلوم تھا کہ دربار میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پہنچے کیسا کیا حالات پیش آئے تھے کہ انہوں جو ہے فرعون کے دربار میں پہنچے. تو وہ بھی ڈیٹیلز یہاں پر القصص میں بتائی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ جو سورہ تھا سورہ الشعراء کے بعد سورہ نمل تھا. رائٹ، سورہ نمل میں ہم لوگ دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین سے واپس جا رہے اور ریٹرن میں جو ہے ان کو آگ نظر آتی، پھر ان کو نبوت ملتی. پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ ابھی تو جو ہے سورہ الشعراء میں تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایجپٹ میں تھے، فرعون کے پاس تھے، اور یہ اچانک سے مدین کی ریٹرن کس طریقے سے ہو رہی؟ بھائی مدین کب گئے اور مدین میں کیا حالات کی وجہ سے مدین پہنچے، مدین میں کتنا سٹے تھا، اور پھر اب واپس جو ہے انہوں جو ہے جا رہے ہیں ایجپٹ کی طرف. رائٹ، تو پھر یہ بھی جو ہے سوال تھا کہ انہوں مدین کیسے پہنچے. تو اب یہاں پر القصص میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کیسا گئے، کیوں گئے، کیا وجہ سے گئے، مدین میں کیا حالات تھے، اور کیسا جو ہے مدین سے جو ہے پھر انہوں اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ رہے. تو یہ تمام ڈیٹیلز یہاں پر القصص میں بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ خاصیت ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر، جیسا ابھی میں بتائی کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. رائٹ، تو اب ہم جب شروع کا حصہ قرآن کی ترتیب سے ہم پہلے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا ذرا آپ لوگ کنسنٹریٹ کریں گے جو میں بات بتا رہی ہوں، پلیز تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریے. تو اچھا، تو اب یہاں پر اگر ہم قرآنی ترتیب ہم دیکھیں گے تو جو ابتدائی سورہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا سورہ بقرہ ہے، بہت زیادہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس کے اندر جو ہے ذکر ہے. ٹھیک ہے، پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں کون سے حصے کا ذکر تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب یعنی کہ فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر دیے تو پار ہونے کے بعد کا جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ وہاں پر موجود ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لاسٹ زمانے کا ذکر ہمارے پاس قرآن میں پہلے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی درمیانی جو زندگی ہے نبوت کی اور فرعون سے بات کرنے کی، یعنی کہ نبوت مل گئی نا، بچپن کا زمانہ نہیں، نبوت مل گئی، تو اس کا ذکر جو ہے بیچ کا حصے میں ہے. ہم دیکھیں کہ جہاں پر جو ہے ہمارے جو پارہ نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15 یہ جتنے بھی پارے تھے اس میں ہم درمیانی ذکر ہم موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں. اب یہاں پر جیسا جیسا سورہ آخری ہوتے جا رہے تو جو ہے اب یہاں پر ہم سورہ کا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو جیسا قرآن کی ترتیب آ رہی تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پیچھے سے آگے کی طرف آ رہی اور قرآن جو ہے سامنے سے پیچھے کی طرف جا رہا. تو یہ ایک چیز جو ہے نوٹ کرنے کی ہے. اچھا، دوسرا اب یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا اپوزٹ الٹا کئی کو ہے بھائی کہ پہلا آخری موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہلے رکھی گئی ہے اور جو ہے بیچ کی زندگی جو ہے اس طریقے سے اپوزٹ میں آ رہی اور شروع کی زندگی جو ہے آخری میں رکھی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غور کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سورے پہلے نازل ہوئے ہیں اور سورہ بقرہ بعد میں نازل ہوئی ہے، رائٹ؟ تو اسی لیے جو ہے ترتیب اس طریقے سے ہم کو قرآنی ترتیب الٹی نظر آتی ہے. پر اگر ہم جو ہے ترتیب نزولی دیکھیں گے، ترتیب نزولی کا مطلب کیا ہے، جس طریقے سے قرآن جو ہے نازل ہوئی وہ دیکھیں گے تو پھر یہ ترتیب ہمارے کو جو ہے الٹی نظر نہیں آئے گی. بہرحال جیسا جیسا جو ہے وقت کی حالات کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے آیتیں نازل فرماتے گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ جب سورہ نازل ہو رہا تو اس میں جو فرسٹ آڈینس، جو سب سے پہلی آڈینس ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے بعد پورے ہم لوگ سب جنے آخری زمانے تک ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی آڈینس ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میسیج کس کو دے رہے؟ سب سے پہلے میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے رہنمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈنس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے میسیج تھا اس کے اندر، اور پھر اس کے ذریعے سے تمام آخری انسان تک اس کے ذریعے سے میسیج پہنچایا گیا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا، اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مدنی صورتوں میں بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مکی صورتوں میں بھی ہے، رائٹ؟ کیا ہے، کیا بتائیں میں ابھی آپ لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے مدنی صورتوں میں بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، مکی صورتوں میں بھی ہے. اب اس کی وجہ آپ ذرا دیکھیے یہاں پر کہ جیسا مدنی صورتیں ہم دیکھیں کہ مدنی صورتوں کا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہوتا ہے، جو طریقے کی آیتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ مدنی صورتوں میں مخاطب مومن ہوتے ہیں. مخاطب جو ہے یا تو یہودی تھے، یعنی کہ اہل کتاب ہے مخاطب، اور پھر مومن ہے مخاطب، یا پھر منافق ہے. ٹھیک ہے، یہ تین جو ہے مخاطب ہوتے ہیں کون سے؟ مدنی صورتوں کے. یہ چیزیں کلیئر ہے آپ لوگوں کو، سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، تو مدنی صورتوں میں مخاطب کون ہوتے بتائیے؟ کہ مدنی صورتیں مطلب مدینے میں نازل ہونے والی، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی، رائٹ؟ تو اس میں کون ہے؟ مسلمان ہیں، اور پھر جو ہے یعنی کہ مسلمان یا مومن بولیں گے، اور پھر جو ہے منافقین ہیں جو ظاہری طور پہ ایمان لائے جیسا ڈھونگ کر رہے پر حقیقت میں مومن نہیں ہے، کیٹیگری مسلمان کی کیٹیگری سے بلونگ کرتے پر ایکچولی دل میں ایمان نہیں ہے. اور تیسرا اہل کتاب ہے، رائٹ؟ اور پھر جو ہے جو مکی صورتیں ہیں اس کے مخاطب کون رہتے بتائیے؟ مکی صورتوں کے مخاطب کون رہتے؟ مشرکین مکہ رہتے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے مخاطب کیا جاتا. اب یہاں پر منافقین نہیں رہتے. ٹھیک ہے، اور زیادہ اہل مکہ بھی، اہل کتاب بھی جو ہے اس کے اندر نہیں رہتے. تو یا تو مشرکین مکہ یا پھر جو ہے مسلمان، یہ دو مخاطب رہتے. پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے نصیحتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے نصیحتیں ہیں، منافقین کی طرف بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے اہل مکہ کی طرف بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کی طرف بھی. کیونکہ اگر ہم غور کریے، اب یہ بہت کی پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، غور سے سنیے آپ. موسیٰ علیہ السلام جہاں پر بھیجے گئے تھے ان کے فالوورز میں جہاں پر جو ہے فرعون تھا، فرعون کے درباریاں تھے جو کافر تھے. ٹھیک ہے، فرعون اور فرعون کے درباریاں کیا تھے؟ کافر تھے. اور جو بنی اسرائیل تھے وہ ایکچولی کیا تھے؟ دے ور آلریڈی مسلمس. بنی اسرائیل کیا تھے؟
مسلمان تھے جو یوسف علیہ السلام کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے تھے، تو وہ آلریڈی مسلمان تھے. اور موسیٰ علیہ السلام ایک مسلمان بستی میں پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو والدہ تھے وہ آلریڈی مسلمان تھے. موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ آلریڈی مسلمان تھے. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آلریڈی مسلمان تھی. اب اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز تھے، ٹھیک ہے. تو ایون موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے سے پہلے، فرعون کے غرق ہونے سے پہلے بھی جو لوگ موجود تھے وہ آلریڈی مسلمان تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے، ان کا مقصد جو نبوت کا تھا، ایک تو فرعون جو کافر تھے ان کو دعوت دینے کا تھا، اور جو بنی اسرائیل جو آلریڈی مسلمان تھے ان کی اصلاح کرنا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر جب دریا پار کر کے جب بنی اسرائیل کو لے کر آپ موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا کے پاس جب آئے تو وہاں پر تو ٹوٹلی وہ لوگ کیا تھے، مومن تھے، ٹوٹلی مسلمان تھے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ، چاہے دریا پار کرنے سے پہلے رہو یا دریا پار کرنے کے بعد رہو، دونوں بھی طرف جو ہے ہمیشہ مخاطبین کفار مکہ بھی تھے اور مسلمان کے لیے بھی جو ہے اس کے اندر نصیحتیں تھیں، ٹھیک ہے. تو اب جیسا یہاں پر ہم سورہ القصص میں جو ہے قارون کے بارے میں بھی پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں سے تھا، اور پھر اس کا جو ہے کیا رول تھا، بینگ اے مسلمان، وہ جو ہے منافق تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی ہمارے لیے کافی میسیجز دے رہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم لوگ یہ جو ہے ایکچولی کل ہم لوگ جو ہے کنٹینیو کریں گے کہ سورے کا سٹرکچر کیسا ہے، ٹھیک ہے. سورے کے ابتدائی مطلب کتنے پارٹس میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، سورے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں آئے گا، قارون کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے اندر کنیکشن کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. ایک چھوٹی سی بات بول کے میں یہاں پر انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گی کہ یہ سورہ جیسا ہم اب تک دیکھتے آ رہے ہیں، یہ سورہ مکی ہے. اب تک تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ بھی گیا ہوں گا، اور بیک گراؤنڈ آف سورہ شورا میں اور سورہ النمل میں ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ سورہ الشعراء اور سورہ النمل اور سورہ القصص یہ تینوں سورے ایک زمانے کے ہیں. اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ مکی دور کا 3rd فیز، 5 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان، ٹھیک ہے. 5 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان 3rd فیز. اور اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ تمام سورے الشعراء، النمل اور القصص جو ہے ایک کے بعد دیگرے جو ہے نازل ہوئی. سو ہے پہلے الشعراء نازل ہوئی، پھر النمل نازل ہوئی، پھر القصص نازل ہوئی. اس کو عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے، ان کی حدیث سے جو ہے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو یہ کب نازل ہوئی؟ مکے کے دور میں نازل ہوئی. تو اب آپ جو ہے امیجن کرنا ہے کہ وہ مکے کا تیسرا دور کیسا تھا، ظلم اور زیادتی کتنا عروج پر تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مسلسل انکار کیا جا رہا تھا، اور پھر سازشیں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کی تمام بیک گراؤنڈ تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم آج کیا کیا پڑھے؟ ہم یہ سورے کا جو ہے القصص میں کا جو ہے القصص کا مطلب کیا ہے پڑھے اپن، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس کے اندر کیا خاصیت ہے سورہ القصص کی، سورہ الشعراء سے، سورہ النمل سے ہم لوگوں نے اس کی بیک گراؤنڈ سے اس کو جو ہے کنیکٹ کیا، رائٹ. پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ہم دیکھے، ان کے جو ہے فیزز کو ہم دیکھے. مدنی اور مکی صورتیں دونوں میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ملتا ہے، ہم وہ والی چیزیں اس کے اندر جو ہے دیکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر سبق رہنے والا ہے، جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم لوگ دیکھیں کہ یہ مکی زمانے کی صورت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سورہ القصص جو ہے علامتی ہے، یعنی کہ نام اس کا علامتی ہے. انشاءاللہ اس کے اندر سورہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے. کل انشاءاللہ ہم لوگ پہلے بیک گراؤنڈ اور مزید ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سورہ النمل اور سورہ القصص اور سورہ الشعراء کو اور کنیکٹ کر کے ہم لوگ دیکھیں گے، اور پھر اس کا سٹرکچر دیکھیں گے سورے کا، اور اس کے جو ہے اور بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم دیکھ کر، انٹروڈکشن دیکھ کر انشاءاللہ سورے کو شروع کریں گے. اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ یہ سورہ ہم لوگ بہت ہی پیار سے، بہت ہی جو ہے اچھے سے جو ہے ایک ایک آیت کو پڑھتے سمجھتے ہوئے جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے، کیونکہ یہ آخری ہمارا اس جو ہے سٹائل کا سورہ ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھا انجوائے کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کی سورے کا جو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ سین جو بتایا ہے، جیسا ہم لوگ یوزولی جیسا کوئی آپ لوگ جیسا موویز میں دیکھتے ہیں، اینیمیٹڈ موویز میں، ویسے خیر میں تو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے موویز دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں گے. بہرحال وہ جو بھی جہالت میں یا
بچپن میں جو ہم اینیمیٹڈ جو بھی دیکھے تھے تو کس طریقے سے جو ہے ونس اپون اے ٹائم بول کے جو ہے ایک سین بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے ایسا ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اور جو ہے ہر جگہ جو ہے خون اور غارت گری تھی اور ایک ظالم بادشاہ تھا، پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور کیسا خاتمہ ہوا آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو رائٹ ایسا جو ہے ایک سٹرکچر ایک جو ہے سین کریٹ کیا جاتا. تو ویسی اتنے بیوٹیفل انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرسٹ سین ایکچولی پردہ ہٹتے ساتھ ہی جو پہلا سین بتا رہے اللہ تعالیٰ وہ اتنا بیوٹیفل اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کرے اور اس کے بعد کس طریقے سے ایک ایک جو ہے سین کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کے جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ ہم لوگ بہت ہی اچھے سے انشاءاللہ پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کے اندر سے اپنے لیے اسباق لیں گے، نصیحتیں انشاءاللہ ہم اس کے اندر سے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہم لوگوں نے آج سورہ النمل میں پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قیامت سے پہلے پہلے ہمارے کو قیامت کی تیاری کر لینے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو بے شک اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ تو ملٹیپلائی کر کر ہم کو عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو لپک لپک کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قیامت کی اس ہولناکی سے اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ تو کچھ خاص بندوں کو اس ہولناکی سے بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان بچنے والے لوگوں میں سے، ان خوف اور غم سے جو ہے محفوظ رہنے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ تیرے خاطر جو ہے محبت کرنے والا بنا دے، تیرے خاطر دین کے لیے جمع ہونے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں تجھے دوست بنا کر تجھ سے محبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیرے سامنے سپرد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ بے شک تیرے جو ہے قیامت کی گھڑی حق ہے اور سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ تیرے سامنے جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو تمام جو ہے ناکامیوں سے اللہ تعالیٰ تو بچا دے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیلے گا، ان میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں شامل نہ فرما. اور اللہ تعالیٰ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ تیری بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو کر جھک جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم خود قرآن پڑھنے والے بنے اور خوب خوب قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنانے والے بنے اور لوگوں کو تیرے دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین بے شک تو ہمارے اعمال کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہمارے اعمال سے تو درگزر فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین قرآن کو جو تو نے ایک ایک آیت تیری خوبصورت آیتیں ہیں اس کے ذریعے سے کافی نصیحتیں اللہ تعالیٰ تو نے رکھی ہے، ہم کو وہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کی بیوٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کے اسباق کو سمجھنے والا بنا دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم کو اہل قرآن میں شامل فرما دے اور قیامت کے دن بھی جب تو گروپس بنائے گا تو ہم کو اہل قرآن میں شامل فرما دے، تیرے کلام کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ تو شامل فرما دے. یا الہ العالمین ہر گروپ میں ہمارا نام ہو، ہر نیکیوں میں ہمارا نام ہو، خوب خوب جو ہے لپک لپک کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور الہ العالمین یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگی بھی، ہماری دنیا بھی سرخرو کر دے اور ہماری آخرت بھی سرخرو کر دے. دنیا کے مسائل بھی دور کر دے اور آخرت کا خوف اور رنج اور غم بھی اللہ تعالیٰ تو دور کر دے. دنیا کی کامیابی اللہ تعالیٰ تو عطا کر دے اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ تو عطا کر دے. دنیا میں بھی تو ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی تو ہم سے راضی ہو کر جنت کے اونچے درجات میں شامل فرما دے. یا الہ العالمین جتنے بھی دعا کرنے کو کہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے ہمیں اور عطا فرما، تو اپنے فضل سے ہمیں مزید عطا فرما، تو اپنے فضل سے مزید عطا فرما. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.